بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں جماعت میں مضمون اردو میں سبق ہمارا سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت چل رہا تھا، جس کی ابتدائی گفتگو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں کر لی تھی۔ سیرت کے موضوع کے اوپر سید سلیمان ندوی کی یہ عمدہ تحریر آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 71 پہ موجود ہے۔ کتاب میں دیکھ کے آپ اس کو سنتے رہیں۔ پہلے ہم خلاصہ بیان کرتے رہے ہیں گزشتہ اسباق میں، لیکن اس سبق کی تحریر اور اس کی نسبت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو ایک مکمل بلند خوانی کریں گے۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، وہاں مسلمانوں پہ واجب ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں، اس کے بعد جتنی بار بھی آ جائے دل میں آہستہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں، نہیں پڑھتے، تو یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ اپنی عادت بنائیں کہ جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہم درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا، اور اس عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بنایا۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ، جس کی تصویر احادیث میں بصورت الفاظ ہے۔ الغرض ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے متعلق ہوں۔ اس دنیا کی بنیاد ہی اختلاف عمل پر ہے۔ باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ یا رئیس، جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں، اور محکوم اور مطیع اور فرما بردار رعایا بھی ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی۔ غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رات کے عابد و زاہد بھی ہیں اور دن کے سپاہی اور مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہیں اور دوست و احباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی ہیں اور امام اور پیشوا بھی۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق ان مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمہ اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ مختلف طبقات انسانی کے لیے اپنے پیغمبر کی عملی سیرت میں نمونے اور مثالیں رکھتا ہے۔ اسلام کے صرف اسی نظریے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جامعیت ہے، یعنی انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہیں۔
ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک محکوم کے لیے حاکم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ ہو۔ یعنی اگر ہم دنیا کسی انسان کی زندگی کا پہلو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں وہ جامعیت نظر نہیں آتی، اور ہم کسی غریب انسان کو امیر کی مثال نہیں دے سکتے، امیر کو غریب کی مثال نہیں دے سکتے، حاکم کو محکوم کی مثال نہیں دے سکتے، محکوم کو حاکم کی مثال نہیں دے سکتے، آقا کو غلام کی اور غلام کو آقا کی مثال نہیں دے سکتے۔ ہمیں جو جامعیت نظر آتی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے، جو مختلف مناظر کے رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ ہے۔ اصناف انسانی کے بعد دوسری جامعیت خود ہر انسان کے مختلف لمحوں کے مختلف افعال کی ہے۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں، دھوتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہم کو ان تمام امور کے متعلق جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں عملی نمونوں کی ضرورت ہے، جو ہم کو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس ہے۔ یعنی زندگی کے جو تمام معاملات ہیں، خوشی غمی سے لے کے عملی زندگی سے لے کے گھر کی زندگی سے لے کے باہر تک، ہر جگہ پہ ہمیں ایک ایسا نظریہ چاہیے، ایک ایسی کہنا چاہیے کہ عملی زندگی چاہیے، ایک ایسا عملی نمونہ چاہیے جس کے مطابق ہم اپنے تمام کام اچھے انداز سے کر سکیں۔ تو فرماتے ہیں غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں تمام امور کے لیے ایک ایسی شخصیت چاہیے جو وہ مجموعہ ہو، اخلاق کا نمونہ ہو، بہترین ہو اور کامل ہو۔ تو فرماتے ہیں ایسی شخصیت اور ایسی سیرت تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر اب آگے مثال دیتے ہیں کہ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کی مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کی ایک نظر دیکھو، محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فتح کے زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکے کے ایک چرواہی کی سیرت پڑھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے۔ مدینے میں کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر ہے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن حسین کے نانا کا حال پوچھو، غرض
تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہاری ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعۃ کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جس کی نگاہ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے سامنے نوح و ابراہیم، ایوب و یونس، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سب کی سیرتیں موجود ہیں۔ گویا تمام دوسرے انبیاء اکرام کی سیرتیں صرف ایک ہی جنس کی اشیاء کی دکانیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق و اعمال کا دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے۔ آج ہم اپنی بلند خوانی کو یہاں پہ موقوف کرتے ہیں۔ جہاں تک ہم نے پڑھ لیا، آپ نے بھی دیکھا کہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی اور سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک ایسے رول ماڈل کی ضرورت ہے جس کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت، بہترین اور ایک کہنا چاہیے کہ ایسی زندگی بنا سکتے ہیں جس سے زندگی دنیا کی بھی آسان اور آخرت کی بھی آسان ہو سکتی ہے۔ اور وہ سیرت اور وہ عملی نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس میں حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی کہنا چاہیے خوبصورت انداز میں مختلف طبقات کی مثالیں ہمارے سامنے پیش کیں، بطور تاجر، بطور مجاہد، بطور سپہ سالار، بطور شوہر، بطور بیٹا، یعنی زندگی کے مختلف طبقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل قرار دیا ہے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں اپنی زندگی انہی ضابطے کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم اپنی تدریس کا سلسلہ یہاں پہ موقوف کرتے ہیں، دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس سلسلے کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔